بعد. سے بی بی کی شان اور اس بی بی کی عظمت کوئی کیا بیان کرے کہ جس کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے چاند بنایا تو فاطمہ کے صدقے میں، سورج بنایا تو فاطمہ کے صدقے میں، زمین کا فرش بچھایا تو فاطمہ کے صدقے میں، عرش کا سامیانہ لگایا تو فاطمہ کے صدقے میں. اور یہ بیوی اتنی بابرکت بیوی ہے، یہ بیوی اتنی باعظمت بیوی ہے کہ جس کے احترام کے لیے خود نبوت کھڑی ہو جاتی تھی، جس کا احترام خود نبی کیا کرتے تھے، جس کے احترام میں خود رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ اللہ کی مخلوقات کے اوپر حجت ہیں، ہم ائمہ اللہ کی مخلوقات کے اوپر حجت ہیں، لیکن ہماری دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے اوپر حجت ہیں. ہماری دادی فاطمۃ الزہرا ہمارے اوپر حجت ہے. بھائی ائمہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم ائمہ اللہ کی تمام مخلوقات کے اوپر حجت ہیں، تمام جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں سب کے اوپر ائمہ حجت بن کر کے آئے، لیکن جو ائمہ کے اوپر حجت بن کر آئی اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو پوری کائنات کے لیے حجت ہو اسے ائمہ کہتے ہیں، اور جو ائمہ کے لیے خود حجت ہو اسے ام الائمہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر. یہ ہے شہزادی کونین کی عظمت، اور کوئی کیا بیان کرے شہزادی کی عظمت. شہزادی کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جس طریقے سے مردوں کی ہدایت کے لیے 12 امام آئے ہیں دنیا میں، اسی طریقے سے عورتوں کی ہدایت کے لیے بس جناب زہرا آئی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام یہ 12 ائمہ مل کر کریں گے وہ کام شہزادی کونین اکیلے کریں گی. کیا خوب شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ صنف آئے مردوں کی ہدایت کے لیے 12 امام، آئے مردوں کی ہدایت کے لیے 12 امام، صنف نسواں کے لیے بس ایک رہبر فاطمہ. آئے مردوں کی ہدایت کے لیے 12 امام،
صرف نسواں کے لیے بس ایک رہبر فاطمہ. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا اور آنے کے بعد بارگاہ شہزادی میں نظر عقیدت پیش کریں گے. استقبال کے لیے باز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیا. صلوات پڑھے پر محمد. کہ امام وقت بتائیں گے فاطمہ کیا ہے. امام وقت بتائیں گے فاطمہ کیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے. کہ امام وقت بتائیں گے فاطمہ کیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ توحید کا پتہ کیا ہے. سوائے 12 اماموں کے اور محمد کے. کہ سوائے 12 اماموں کے اور محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے. اور لعنت اس پہ جو کبھی ایسا نہ کر سکے. کہ لعنت اس پہ جو کبھی ایسا نہ کر سکے. زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے. کہ لعنت اس پہ جو کبھی ایسا نہ کر سکے. زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے. اور وہ اپنی دولتوں کا کرے تزکیہ کی جو وہ اپنی دولتوں کا کرے تزکیہ کی جو رخصوئے کربلا معلا نہ کر سکے. رخصوئے کربلا معلا نہ کر سکے. صلوات پر دے. اب میں بلا تمہید میں گزارش کر رہا ہوں جناب راشد عباس صاحب سے گیا اور آنے کے بعد بارگاہ معصومین نظامیہ سارے ہوئے ہیں. ایک اور صلوات محمد والے محمد. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عرفان صاحب سے کیا آئے آنے کے بعد بارگاہ معصومین نظامیہ عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے باز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. ایک اور درود پڑھے پر محمد والے. ایک مطلب اور 2 دن سے سماعت کریں. یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے. یہ میرا دل نہیں خیمہ ابو طالب کا ہے. ہاں اسی خیمے میں سب کنبہ ابو طالب کا ہے. ہاں اسی خیمے میں سب کنبہ ابو طالب کا ہے. ایک پہلو میں علی ہے ایک پہلو میں نبی. شعر دیکھیں کہ ایک پہلو میں علی ہے ایک پہلو میں نبی. عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے. عصمتوں کی چھاؤں پر سایہ ابو طالب کا ہے. یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید. یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید. یہ الٹ دے گا بدے ہاتھوں سے دربار یزید. لاکھ قیدی ہو مگر پوتا ابو طالب کا ہے. لاکھ قیدی ہو مگر پوتا ابو طالب کا ہے. یہ جو سینے سے علی اکبر نے توڑی ہے سنا. یہ جو سینے سے علی اکبر نے توڑی ہے سنا. حوصلہ حیدر کا ہے جذبہ ابو طالب کا ہے. حوصلہ حیدر کا ہے جذبہ ابو طالب کا ہے. قاسم و عباس و اکبر ہیں بظاہر جنگ میں. قاسم و عباس و اکبر ہیں بظاہر جنگ میں. قاسم و عباس و اکبر ہیں بظاہر جنگ میں. غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے. غور سے دیکھو تو ہر حملہ ابو طالب کا ہے. ایک درود پڑھ پر محمد و آل محمد. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب احترام سے برادر عزیز مولانا صادق حسین صاحب سے کیا ہے اور آنے کے بعد بارگاہ معصومین نظامیہ پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے باز بلند نعرہ صلوات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آ دیکھ لے نظارہ وحی کے نزول کا. آ دیکھ لے نظارہ وحی کے نزول کا. اتری تو سن کے کھل گیا چہرہ رسول کا. اتری تو سن کے کھل گیا چہرہ رسول کا. یہ آسمان پہ طے شدہ رشتہ ہے منکرو. شوہر چنا ہے رب نے علی کو بطول کا. شوہر چنا ہے رب نے علی کو بطول کا. ام ابیہا بیٹی رسول کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ شرر نشان جدار حرم کو چوم لیا، شرر نشان جدار حرم کو چوم لیا، لگا کہ جیسے علی کے قدم کو چوم لیا، لگا کہ جیسے علی کے قدم کو چوم لیا، علی کا نام لیا اور قلم کو چوم لیا، علی کا نام لیا اور قدم کو چوم لیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں جناب آتش بنارسی صاحب سے کہ آئے اور آنے کے بعد بارگاہ معصومہ میں نظر عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے باوز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ صلوات پڑھتے رہیں آپ کا۔ مطلب ملاحظہ کر لیں۔ ابو طالب کے گھر میں ہیں جو نورانی قبا والے، ابو طالب کے گھر میں ہیں جو نورانی قبا والے، انہیں سے روشنی لیتے ہیں سب ارض و زمان، انہیں سے روشنی لیتے ہیں سب ارض و سما والے، ہمیں پہچان لو ہم ہیں غدیر و کربلا والے، ہمیں پہچان لو ہم ہیں غدیر و کربلا والے، ہم ہی ہیں ابتدا والے، ہم ہی ہیں ابتدا والے، ہم ہی ہیں انتہا والے، علی مولا نہ ہوتے تو نہ ہوتے اتنے مولائی، علی مولا علی مولا نہ ہوتے تو نہ ہوتے اتنے مولائی، شہنشاہ ولایت کی بدولت ہے ولایت، شہنشاہ ولایت کی بدولت ہے ولا والے، ادھر جب مشکلیں آتی ہیں تو گھبرا کے کہتی ہیں یہاں سے نکلو، رہتے ہیں یہاں مشکل کشا والے، یہاں سے نکلو، رہتے ہیں
یہاں مشکل کشا والے سقیفائی مریضوں کو بھلا یہ کون سمجھائے کہ لے لیں گے تمہاری جان زہریلی دوا کہ لے لیں گے تمہاری جان زہریلی دوا والے جو بے غیرت مسلمان ہیں انہیں غیرت نہیں آتی علی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم ہیں مصطفیٰ علی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم ہیں مصطفیٰ والے نمک کھا کر جو اہل بیت سے کرتے ہیں غداری کریں لعنت نہ کیوں ان بے حیاؤں پر حیا والے کریں لعنت نہ کیوں ان بے حیاؤں پر حیا والے جنا تو دور ہے جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے نبی کے کلمہ گو جب تک نہ ہوں گے فاطمہ والے نبی کے کلمہ گو جب تک نہ ہوں گے فاطمہ والے کسی میں دم کہاں اتنا جو ہم سے آ کے ٹکر لے یہ سینہ تان کر کہتے ہیں زہرا کی دعا والے یہ ایک ایسا تسلسل ہے جو خود آواز دیتا ہے علی والے نبی والے نبی والے خدا والے زمین و آسمان کو ایک کر دیتی ہے یہ مجلس آتش ایک ساتھ ہوتے ہیں یہاں ارض و سماوات جزاک اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب عطش بنارسی صاحب کے جو بہترین انداز میں بارگاہ معصومین میں نظام قبلہ پیش کر رہے تھے. میں قبلہ کے استقبال کے لیے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ شہرگے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے شہرگے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے تربیت ماں کی عزادار بنا دیتی ہے شہرگے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے تربیت ماں کی عزادار بنا دیتی ہے اور ہو جائے اگر فاطمہ زہرا کی عطا اور ہو جائے اگر فاطمہ زہرا کی عطا ذاکر حیدر کرار بنا دیتی ہے ذاکر حیدر کرار بنا دیتی ہے. آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار مولائی صاحب کو سے کہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو نور فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے باعث بلند نعرہ صلوات
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین الرسول المسدد والنبی الممجد المصطفى الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی اتہام السید سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ظاہر ہے کہ کوئی غیر معروف یا غیر مانوس یہ فقرہ نہیں ہے کہ سننے والوں کی طبیعت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس حدیث کے ذیل میں کتنے گوشے نکالے جا سکتے ہیں یا کتنے گوشے بیان کیے جا سکتے ہیں، بلکہ انتہائی مشہور و معروف یہ فقرہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ البتہ مختلف طریقے سے کتابوں میں اس حدیث کا ترجمہ موجود ہے، لیکن یہاں پر نہ حوالوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں کتابوں کے نام بتاؤں، اس لیے کہ یہ میرے برادران محترم کہ جو طلاب علوم دین ہیں یہ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک عرصے تک اسی مدرسے میں آ کر بیٹھا ہوں اور وہاں سے یہاں تک لا کر بٹھانے والا بھی یہی مدرسہ ہے، لہذا یہ شکرانے کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھ دیں تو آغاز کیا جائے۔ کوئی فن خطابت دکھانا مقصود نہیں ہے، میرے برادر عزیز کا حکم ہوا ایام عزائے فاطمی کے حوالے سے اور اس سلسلے میں جو یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، البتہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جس بی بی کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ہمیں آج اسی بی بی کے نام پر بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ لہٰذا جسے جتنی فرصت میسر ہو اور جسے جتنا یہاں بیٹھنا نصیب ہو، یہ اس کے مقدر کی بات ہے اور یقیناً یہ خدا کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اس لیے کہ میں اور مجالس کی بات نہیں کرتا، لیکن مجالس فاطمی میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ شہزادی اپنے کام میں ہر ایک کو بلاتی ہی نہیں ہے۔
بلکہ بتا دیتی ہیں کہ کون کون آئے گا اور کسے کسے نہیں بتانا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں تو آغاز کیا جائے۔ المختصر بہت طولانی بیان، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تمہید ہے، سیدھا سیدھا بیان ہے۔ ایک لحاظ سے میں یہ مجلس سنا رہا ہوں جو ایک سبق کی شکل میں سناؤں گا، اور انداز بھی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا جیسے سبق سنایا جاتا ہے۔ البتہ اسی فرش پر سبق بڑے الگ الگ طریقے سے یہیں پہ سبق سنایا جاتا ہے۔ جب گردان سنائی جاتی ہے تو انداز الگ ہوتا ہے، اور جب منہاج العربیہ کی تمرین سنائی جاتی ہے تو انداز الگ ہوتا ہے، اور جب اسماعیل میرٹھی صاحب والی اردو پڑھی جاتی ہے تو انداز الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کہیں گردان والا بھی انداز آ جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں عظمت اہل بیت پر۔ پیغمبر ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کے مختلف طریقے سے کتابوں میں ترجمے کیے گئے ہیں اور موجود ہیں اور بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک عرصے تک ہم نے یہ ترجمہ سنا بھی کہ یہ کہا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حالانکہ میرے محترم برادران یہ بات مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ منی، یہ جو 3 کلمات پر مشتمل یہ جو حدیث ہے، اس میں کہیں بھی ایسا لفظ نہیں موجود ہے یا کہیں بھی ایسا کلمہ موجود نہیں ہے جس کا ترجمہ جگر کیا جائے یا جس کا ترجمہ کلیجہ کیا جائے۔ حالانکہ اردو زبان میں اگر کلیجے کا ٹکڑا کہنا ہو تو بھی الفاظ موجود ہیں، اگر جگر کا ٹکڑا کہنا ہو تو بھی الفاظ موجود ہیں، اگر دل کا ٹکڑا کہنا ہو، حالانکہ مفہوم اور معنی تمام لفظوں کے ایک ہی ہے، مگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان ایک ایسی فصیح اور وسیع و عریض زبان ہے کہ جس میں کیفیت بدلتی ہے تو لفظیں بدل جایا کرتی ہیں۔ لہذا پیغمبر اور جس نے کہا ہے وہ نہ لفظوں کا محتاج ہے نہ معنی و مفہوم کا محتاج ہے، بلکہ کیا کہنا اس پیغمبر کی شان کا کہ اس پیغمبر کی زبان مبارک پر اگر کوئی لفظ آ جاتا ہے تو یا تو قرآن کی آیت بن جاتا ہے یا حدیث کا فقرہ بن جاتا ہے۔ لہذا وہ نبی نہ کلمات کا محتاج ہے، نہ کلمات سے نہ آشنا ہے کہ نبی کے پاس لفظیں نہیں تھیں کہ نبی اپنا مفہوم پہنچا پاتے۔ یہ جو فقرہ کہا گیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نبی نے فرمایا ترجمے کی حد تک اپنی جگہ بات ہے، لیکن جہاں اسلام نے 1400 برس کا سفر طے کیا ہے بعد ختمی مرتبت، جہاں اسلام نے اتنا طولانی عرصہ اور سفر طے کیا ہے اور نہ جانے کتنے طرح کے حالات اہل بیت پر اور ان کے چاہنے والوں کے سامنے آئے ہیں کہ جہاں کتابیں جلا دی گئی ہیں، جہاں پہ ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے چاہنے والوں کے خون کا گارا بنایا گیا ہے، اتنی طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی کتنی کوشش کی گئی کہ عظمت اہل بیت کو چھپا دیا جائے، عظمت جناب سیدہ کو ختم کر دیا جائے، اور ہر طریقے سے کوشش بھی کی اور بزوم خود وہ کامیاب بھی ہوئے کہ ہم نے وہ حدیثیں تمام مٹا دیں کہ لوگوں کو جس سے جناب سیدہ کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ لیکن ایک طرف ایک وہ گروہ تھا کہ جو عظمت جناب سیدہ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک طرف ذات پروردگار کی تھی کہ وہ اگر باقی رکھنا چاہے، اگر میں تاریخ کے پس منظر میں جملہ کہوں تو شاید مزید بہتر ہوگا کہ ایک طرف فرعون تھا کہ جو موسیٰ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بھی پروردگار ہے جس کی شان علی کل شیء قدیر ہے کہ جو فرعون موسیٰ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے وہ پروردگار اسی فرعون کے دربار میں موسیٰ کی تربیت کرا سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تو اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھ دیں۔ ایک طرف ایک وہ گروہ تھا کہ عظمت جناب سیدہ کو مٹانا چاہ رہا تھا، لیکن ایک طرف وہ ذات ہے کہ جس کا وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو باقی رکھنے والے ہیں۔ اور کون ہے کہ اگر خدا کسی کے ذکر کو باقی رکھنا چاہے تو اس کے ذکر کو کوئی مٹا دے۔ آج تک لاکھ کوششیں کی گئی، حدیثیں جلا دی گئی، نہ یہ کہ حدیثیں جلائی گئی ہیں بلکہ جن کو حدیثیں یاد تھی انہیں بھی دفن زندہ درگور کیا گیا، انہیں بھی ستایا گیا، ان کی بھی کھال اتروائی گئی، انہیں بھی جلایا گیا، انہیں بھی ستایا گیا۔ لیکن سب کے باوجود اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد یہ جو حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو فطرت کا تقاضا ہمارا اور آپ کا ہے کہ اگر کوئی چیز مستقل ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے،
یہ ہماری فطرت میں ایک چیز پائی جاتی ہے، فطری تقاضا ہے بشریت کا، نوع بشر کا فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی چیز مستقل ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے تو ہماری نظروں میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ عزیز ہوں، چاہے وہ قرابت دار ہوں، چاہے ہمارے گھر والے ہوں۔ آپ ہی مثال کے طور پر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بہت دن کے بعد جب ہم مدرسے سے لوٹ کے گھر جاتے ہیں تو 2-4 دن کتنی عزت ہوتی ہے، اور بعد میں ہم ہی سوچتے ہیں کہ جلدی سے مدرسہ کھلے اور واپس اپنے مدرسے چلے جاتے تو وہی بہتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری تقاضا ہے۔ میں یہ مثالیں اپنے اوپر اس لیے دے رہا ہوں کہ دوسروں تک بات پہنچ جائے اور کسی کو گراں بھی نہ گزرے۔ اور بہرحال یہ میرے برادران عزیز میرا مفہوم مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا فطری تقاضا یہ ہے بشریت کا کہ جب کوئی چیز مستقل ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے تو ہماری نظروں سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ایک خطیب جو بہت اچھا ہو لیکن اگر ہمارے سامنے یا ہماری روز اس سے ملاقات ہونے لگے تو وہی بہت اچھا خطیب ممکن ہے کہ اپنے زمانے کا خطیب اعظم ہو، ممکن ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا خطیب ہو، لیکن اگر روز ملاقات ہونے لگے تو اس کی خطابت اپنی جگہ، مگر جو اہمیت پہلی ملاقات میں تھی وہ اہمیت اب باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو وہی مسئلہ ہوا، کچھ ظلم اس طرح سے ہوئے ان حدیثوں کے ساتھ کہ ہم نے ان حدیثوں کو اتنا سنا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ بضعۃ منی، اپنے فطری تقاضے کے تحت یہ سوچنے لگے لوگ کہ ہو سکتا ہے اب اس میں کیا بچا ہوا ہے، اگر کوئی خطیب اس حدیث کی تلاوت کر بھی لے گا تو کیا پڑھ لے گا۔ ارے یہ سوچ لو کم سے کم کہ یہ فقرہ پیغمبر کا ہے، اگر پیغمبر کے ایک جملے کی شرح ایک انسان قیامت تک بھی کرے تو عمر کم پڑ جائے گی مگر مفہوم باقی رہ جائے گا۔ اگر چونکہ کم سے کم اتنا سوچ لے کہ کہنے والا کون، جب کوئی بات ہمارے سامنے آتی ایک بار صلوات پڑھ دیں مل جل کے عظمت اہل بیت پر۔ لیکن یہ بات آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ بلند ترین صلوات نہیں تھی۔ ایک بار اور صلوات پڑھ عظمت اہل بیت پر۔ کہنے والا کون ہے اگر کبھی اس نحس سے دیکھا جائے، کون کہہ رہا ہے؟ اگر ایک طالب علم کوئی بات کہے، مثال کے طور پر میں ہوں بھی اور اللہ کرے ہمیشہ رہوں طالب علم از لحاظ معنی، اگر کوئی طالب علم کوئی بات کہے تو اس کی بات کا کتنا وزن ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مرجع تقلید کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کا وزن اور طالب علم کی بات کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایک بات ایک طالب علم لا کے کہہ دے، مثلا میں کہہ دوں، کوئی مسئلہ بیان کر دوں، کوئی نظریہ بیان کر دوں، تو یہی ہوگا کہ صاحب ٹھیک ہے، 4 لوگ سنیں گے، 2 لوگ یاد رکھیں گے، 2 لوگ بھول جائیں گے، اور ضروری نہیں کہ جو 2 لوگوں نے یاد رکھا ہے وہ میری حمایت ہی میں یاد رکھیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صاحب دیکھا صاحب نظر ہو گئے۔ لیکن اگر سیم وہی بات من و عن وہی بات ایک مرجع تقلید کہہ دے، اب بعد میں کہا جائے گلزار نے بھی تو یہی کہا تھا جو انہوں نے کہا ہے، کہا رے وہ کہاں اور یہ کہاں، بھئی کہاں مرجعیت، کہاں ان کی شان کا تقاضا، تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اور جو جتنا بڑا صاحب حیثیت ہوتا ہے علم کے لحاظ سے اس کی بات کا اتنا ہی مفہوم ہوتا ہے۔ تو جب ایک عام عالم دین یا ایک مرجع تقلید کی بات میں امام خمینی رضوان اللہ علیہم ان کی صحیفہ امام یہ کتاب ہے، ان کے بیانات اور انقلاب کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کتاب میں درج کی گئی ہیں، آج بھی چاپ ہوتی ہے ایران میں۔ امام خمینی کیا ہے؟ کا مرجع تقلید، عالم ربانی۔ لیکن اگر سرکار امام خمینی کو ہم رسول اللہ کے سامنے رکھیں، امام خمینی کی عظمت اپنی جگہ ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ سے موازنہ تو نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک مرجع تقلید کی بات میں بات کی اتنی وضاحت ہو سکتی ہے کہ کئی جلدوں پر کتاب آ جائے بازار میں، تو اگر پیغمبر کی حدیث کی بات کی جائے کہ وہ نبی کے جس کی زبان پہ وحی الہی کا پہرا لگا ہو، اور اگر یہ کہا جائے جب حدیث سامنے آئی
اور ترجمے سے کام نہ چل سکا تو ایک عام سازش کے مفہوم بدل دیا جائے، کہا کوئی بہت توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو باپ اور بیٹی کی محبت کا مرحلہ ہے۔ رسول اللہ کو اتنی محبت تھی جناب سیدہ سے کہ وہ یہ اپنی بیٹی سے اظہار محبت کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، فاطمہ رسول کا جز ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے، آپ ماننا چاہتے ہو تو مان لیجئے، لیکن جس کی نگاہوں کے سامنے قرآن ہوگا اور قرآن کہہ رہا ہوگا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں بولتا ہے تو نہ وہ اللہ کی منشا دیکھتا ہے نہ اللہ کی مرضی دیکھتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے۔ اگر میں کہہ دوں میرے بھائی کے جیسا دنیا میں کسی کا بھائی نہیں، ضروری ہے کہ میرے اس جملے کے پیچھے تمام حدیثیں ہوں، کہ حدیثوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں دنیا میں۔ دنیا میں کتنے لوگ رہتے ہیں پتہ بھی ہے۔ اس دنیا میں جہاں بے نمازی رہتے ہیں وہاں وہ بھی افراد ہیں کہ جو از روئے حدیث مومن ہے، یعنی دن بھر میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب میں نے کہا میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے تو وہ بھی تو آ رہا ہے جو دن بھر میں 51 رکعت نماز پڑھ رہا ہو۔ میرا بھائی کہا کہ مسجد کیا، مسجد کے پیچھے سے نہ گزرے ہوں گے۔ لیکن جب یہ جملہ کہا کہ ان کے جیسا کوئی نہیں دنیا میں، پوری دنیا کی بات کی جائے تو ہر ایک آئے گا۔ دوسرا مفہوم، میرے بھائی جیسا دنیا میں کوئی نہیں، اسی دنیا میں آیت اللہ سستانی بھی تو رہتے ہیں، یعنی وہ بھی نہیں۔ اچھا کس لحاظ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کا تعریف کے عنوان سے، یہ بات کوئی میرا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کرو۔ اچھا ایسی باتیں دنیا میں روز ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ میں یہ آج 2022 میں یہ بات کر رہا ہوں یا 2022 کے خاتمے میں پورے سال میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ روز ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی محبت میں، اور اللہ کرے ورنہ جیسا پرآشوب زمانہ ہے، اللہ کرے کہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے محبت ایسی برقرار رہے کہ بھائی کہے کہ میرے بھائی جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ورنہ زمانہ جتنا پرآشوب ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سگے رشتوں میں اختلاف پیدا کرنے والی ذات ابلیس کی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ انسان کی ہو۔ اس لیے کہ روئے ارض پر جب صرف سگے رشتے تھے، یا آدم یا حابیل یا قابیل، یہی تو تھے۔ اب چاہے بیٹے کو باپ سے اختلاف ہوا یا بھائی کو بھائی سے اختلاف ہوا، لیکن وہاں کوئی چچا تایا کی اولاد نہیں تھا جو آ کے گھر میں آگ لگائے، لیکن پھر بھی بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا۔ کیوں کہ ایک اور ذات تھی جسے ابلیس کہا جاتا ہے، وہیں سے فیصلہ کر دیا گیا کہ آج کے بعد اگر سگے رشتے میں کوئی درار پیدا کرنے آئے تو انسان نہ سمجھنا بلکہ وہ ابلیس کا نمائندہ ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس تعریف میں اگر باپ اپنی اولاد کی تعریف کرے یا اولاد اپنے باپ کی تعریف کرے یا بھائی اپنے بھائی کی تعریف کرے، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی بھی شامل ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی کا بھائی شرابی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو محبت ہے اپنے بھائی سے، وہ کہہ دے گا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور مذہب کیا، اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ مسلمانوں میں شرابی نہیں ہوتے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے یا میرے رشتہ داروں جیسا کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں محبت کا دخل ہو جائے وہاں قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر باپ اپنی بیٹی کے لیے اظہار محبت کر رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو وہ افراد کے جو ہم پہ گستاخی اصحاب کا الزام لگاتے ہیں، از روئے قرآن وہ گستاخی رسالت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ بغیر میری مرضی کے بول نہیں سکتے یا بولتے نہیں ہیں۔ وما ینطق عن الہوی، پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی خواہش، اپنی منشا، اپنی آرزو، اپنی طلب کے لیے یہ کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اگر زبان رسالت پہ کوئی فقرہ ہے تو وہ وحی پروردگار ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، کسی کو انکار ہے اس حدیث سے، کسی کو انکار ہے اس آیت سے قرآن کی، کہ اس آیت سے کیا، وہ آیت کے جس میں شیطان کا تذکرہ ہے، وہ آیت کے جس میں منافقوں کا تذکرہ ہے، وہ آیت کے جس میں کافروں کا تذکرہ ہے، اس آیت سے بھی کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔
تو جب ہر آیت پہ اعتبار ہے تو اس آیت پہ بھی ہے کا بے شک کہ جب اعتبار ہے تو یہ مت کہو کہ باپ بیٹی سے اظہار محبت کر رہا ہے، کہا پھر کیا کہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے، تب رسول اللہ کی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہی سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی نئی بات میں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہا دو جملہ نیا مل جائے، ایک بار صلوات پڑھ دیجیے عظمت اہل بیت پر۔ البتہ پرانا دہرا کے جاؤں گا لیکن نئے کے چکر میں غلط نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، یہی بہت ہے کہ صحیح پڑھ دوں میں۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں عظمت اہل بیت پر۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، فاطمہ رسول کا جز ہے، فاطمہ جزو رسالت کا۔ بس اتنی سی بات اس حدیث کے ذیل میں، اگر یہاں پہ ٹھہر کے اسی مدرسے میں نے ایک مثال سنی تھی، آج میں اسی مدرسے میں دہرا رہا ہوں، وہاں بیٹھ کے سنی تھی، یہاں بیٹھ کے دہرا رہا ہوں، اور جس کو سنا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان کو پتا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب کس خطیب نے پڑھا تھا نہیں پتا، مثال یہی تھی کہ اگر کسی بھی ذی شعور انسان کو ایک سیب کے 2 ٹکڑے کیے جائیں اور کسی ذی شعور انسان سے کہا جائے کہ بھائی ذرا ایک ٹکڑا چکھ کے بتاؤ کیسا ہے، کیا ذائقہ ہے اس کا، وہ سیب کو چکھے گا اور چکھنے کے بعد جیسا بھی ذائقہ ہو، اچھا ہو، خراب ہو، کھٹا ہو، میٹھا ہو، بنارس کی زبان میں پنچھٹا ہو، وہ بتا دے گا کہ بھائی اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اسی کے سامنے اسی سیب کا دوسرا ٹکڑا رکھ دیا جائے کہ ذرا یہ چکھ کے بتائیے، تو جواب دے گا یہ کہاں کی حماقت ہے، چکھ کے بتا تو دیا، کہا اسے تو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے، کہا یہ جو آپ نے ٹکڑا دیا تھا وہ اسی سیب کا تو تھا، یعنی کہ بھی تھا تو سیب ہی کا ٹکڑا، لیکن ہو سکتا ہے الگ ہونے سے فرق آ گیا ہو۔ کہا کہ ایک سیب کے آپ 10 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے تو سب کا کر دیں گے تو سب کا ذائقہ ایک ہی ہوگا، الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ اگر کسی شے کا ٹکڑا جدا بھی ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدلتا نہیں ہے، اس کی طبیعت بدلتی نہیں ہے، اس کی کیفیت بدلتی نہیں ہے، اس کی رنگت بدلتی نہیں ہے، اس کا مزاج بدلتا نہیں ہے۔ رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کہاں لے کر جائیے گا اس حدیث کو اور کیا مطلب نکالیے گا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، پیغمبر نے 3 فقرے میں بتا دیا کہ جو شان رسالت ہے وہی شان فاطمہ ہے۔ یا اور واضح کر دی جائے بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کی بیٹی نبی کے بعد اگر اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہو تو یہ مت کہنا کہ فاطمہ کو جھٹلایا گیا ہے، بلکہ جس نے فاطمہ کو جھٹلایا اس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے۔ عظمت یا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھ عظمت اہل بیت پر۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جو شان رسالت ہے، جو منزلت پیغمبر ہے، اگر جز الگ ہو جائے تو کیفیت نہیں بدلتی، مزاج نہیں بدلتا۔ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جو میرا مزاج ہے وہی فاطمہ کا مزاج ہے، جو میری شان ہے وہی سیدہ کی شان ہے، جو میری شان ہے، جو میری منزلت ہے وہی سیدہ کی منزلت ہے۔ جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا، اب کہاں سے سمجھا جائے، کیسے سمجھا جائے؟ ہمیں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اب عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے البتہ یہ معاملہ لازم و ملزوم کا ہے کہ اگر کوئی عظمت رسالت سمجھنا چاہے تو عظمت جناب فاطمہ سمجھ لے، اگر کوئی عظمت جناب فاطمہ سمجھنا چاہے تو عظمت رسالت سمجھ لے۔ ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ پیغمبر نے جو 2 چیزیں چھوڑی تھی ہم دونوں سے وابستہ ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرت پیغمبر یعنی اہل بیت۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور ہم نے قرآن کے دامن سے بھی تمسک اختیار کیا، اہل بیت سے بھی۔ اگر ہمیں پیغمبر تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس وسیلہ موجود ہے۔ اگر ہمیں، اور ایک وسیلہ نہیں ہے، دوہرے وسیلے ہیں۔ قرآن سے بھی عظمت پیغمبر سمجھ آ جائے گی، اہل بیت کے ذریعے سے بھی عظمت پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہی ہے۔ وہ جو ایک سوال ہے کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے، سوال البتہ تنظیم کی کتاب میں بھی ہے، یاد اس لیے آ گیا کہ آج میں امتحان لینے گیا تھا کاظم بھائی کے مکتب کا، ایک بار صلوات پڑھ عظمت اہل بیت پر۔ نبوت اور امامت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب کا نبی ناشر شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے، یہی ایک جواب دیا جاتا ہے، البتہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن اگر ائمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو تاریخ نویس افراد یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر کی 63 برس کی زندگی کا اگر خلاصہ جاننا چاہتے ہو تو 12 اماموں کی حیات طیبہ پڑھ لو۔ جو پیغمبر نے خدمت 63 برس میں انجام دی ہے، ائمہ نے اسی زندگی کی شرح کی ہے آگے۔ دلیل کیا ہے؟ جتنی حدیثیں ہیں، مثلا مشہور حدیث ہے جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیشاپور، امام علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، سلسلہ پہنچا رسول اللہ تک۔ یعنی ائمہ معصومین نے پیغمبر کی 63 برس کی زندگی کا خلاصہ پیش کیا اپنی زندگی میں۔ یعنی اگر پیغمبر کی زندگی کی شرح لکھی جائے تو 12 کتابیں سامنے آتی ہے۔ کسی کتاب میں پیغمبر کی بلندی کا ذکر ہے جسے علی کہتے ہیں، کسی کتاب میں پیغمبر کے حلم کا تذکرہ ہے جسے حسن کہتے ہیں، کسی کتاب میں پیغمبر کے صبر کا ذکر ہے جسے حسین کہتے ہیں، کسی کتاب میں پیغمبر کی عبادت کا ذکر ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں، کسی کتاب میں پیغمبر کی علمی موشگافیوں کا تذکرہ ہے جسے باقر العلوم کہتے ہیں، کسی کتاب میں پیغمبر کی صداقت کا ذکر ہے جسے جعفر صادق کہتے ہیں، کسی کتاب میں پیغمبر کی اس کیفیت کا ذکر ہے کہ پیغمبر پہ جب اوجھڑیاں پھینکی جاتی تھیں، جب پتھر برسائے جاتے تھے، لیکن پیغمبر اپنے غصے پہ کنٹرول کیسے کرتے تھے، اس کتاب کی شرح کو موسی کاظم کہتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کی اگر زندگی کی شرح لکھی جائے تو یہ 12 کتابیں جو منظر عام پر آتی ہے۔ پیغمبر 40 سال تک خاموش رہ کر کس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اگر یہ جاننا ہو تو اس کتاب کو مہدی دی کہتے ہیں کہ پردہ غیب میں ہے مگر اللہ کا پیغام آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے پاس 2 سلسلے موجود ہیں، 2 وسیلے موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے۔ اگر عظمت شہزادی کونین سمجھنا ہو تو عظمت رسالت کا سمجھنا ضروری ہے، یا عظمت رسالت اگر جاننا ہے، مزاج رسالت جاننا ہے، شان رسالت سمجھنا ہے تو عظمت جناب سیدہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر ہم ادھر سے آنا چاہیں ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے اگر محاورے کی زبان میں کہا جائے تو ہماری سب کے سب انگلیاں گھی میں ہیں، کہیں سے دروازہ بند ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ جس کے پاس 14 مشکل کشا شخصیتیں ہوں ان کو کس بات کی پریشانی، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ طوطا شاہ کو بھی ولی خدا مانتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی مزاج پیغمبر جاننا ہے تو مزاج شہزادی کونین سمجھ لو، یا مزاج شہزادی کونین سمجھ میں آ گیا تو مزاج رسالت سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر پیغمبر کی غیرت جاننا ہے تو ایک واقعہ شہزادی کی زندگی کا کافی ہے کہ نابینا صحابی ہے۔ یہ فاطمہ جو پردہ کر رہی ہیں یہ فاطمہ کی غیرت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی غیرت ہے۔ کہا بیٹی نابینا ہے، کہا اسے دکھائی نہیں دیتا، مجھے تو دکھائی دیتا ہے۔ البتہ نہیں معلوم کہ جس بی بی کی زندگی میں ہمیں حجاب کی اتنی اہمیت نظر آ رہی ہے،
کہ نابینا شخص سے بھی پردہ کر رہی ہیں شہزادی۔ سن 11 ہجری 28 سفر کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہی رسول کی بیٹی جو نابینا سے بھی پردہ کر رہی تھی وہ نامحرموں کے دربار میں جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی نابینا نہیں ہے۔ یہ فلسفہ پوچھا جائے شہزادی کونین سے کہ بی بی آپ کی زندگی میں ہمیں ہر ایک مرحلے پر حیا ہی حیا نظر آ رہی ہے، غیرت ہی غیرت کا سبق دیا جا رہا ہے، پھر یہ کیا مسئلہ ہوا؟ پھر سازش کی گئی، سامنے لا کے رکھ دیا گیا ایک مسئلے کو، کہا کہ دراصل مطالبہ جو تھا وہ فدق کا تھا۔ اچھا، جواب بھی اسی قبیلے سے ملا تھا کہ جب کسی شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ کی بیٹی نے مطالبہ کیا تھا اپنے حق کا؟ تو کہاں کیا تھا؟ کہا تو جب مطالبہ کیا تھا تو ان کا حق لوٹا دینا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا مسئلہ فدق کا تھا ہی نہیں، اس کو تو بہانہ بنایا گیا تھا۔ اگر آج فدق لوٹا دیا جاتا تو کل حرف خلافت پہ آ گیا ہوتا کہ یہ علی کا حق ہے، اسے لوٹایا جائے گا۔ اسے دبانے کے لیے اسے سامنے رکھا گیا۔ اور شہزادی کونین جو دربار کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، جن کی زندگی میں غیرت ہی غیرت ہے، اور وہ غیرت غیرت رسالت ہے۔ اگر شہزادی کونین سے سوال کیا جائے بی بی ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اپنے گھر سے جا رہی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے نمائندہ بھیجا جا سکتا ہے، وکیل بنا کے کسی کو بھیجا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ نے یہ مطالبہ کیا ہے، خود جانے کا کیا مطلب؟ کہ اگر اس فلسفے کو سمجھنا ہے تو 11 ہجری سے نکل کر 10ویں ہجری میں آئیے۔ 10ویں ہجری کا جو آخری مہینہ ہے ماہ ذی الحج، اور 10ویں ہجری میں 10 ہجری میں پیغمبر نے حجت الوداع کیا۔ بات تمام ہو گئی؟ کہا نہیں، ایک مقام پہ پہنچے تھے، وہاں پہ جناب جبریل آئے تھے اور وہاں ممبر بنایا گیا تھا، اعلان ولایت کیا تھا، جسے واقعہ غدیر کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ مجھے نہ غدیر پڑھنا ہے نہ اس کے حوالے سے کوئی نقطہ اس وقت میرے پاس ہے، بس وہاں تک پہنچنا ہے کہ شہزادی کے قیام کا جہاں اتنے اہداف ہیں کہ آج الحمدللہ انہی ایام فاطمی کی برکت سے اب اس پہ تحقیق بھی کی جا رہی ہے اور شرحیں لکھی جا رہی ہیں۔ ان ایام کا حد اقل یہ تو فائدہ ہوا، ورنہ اب تک اس مظلومہ شہزادی کی، یعنی اس مظلومہ شہزادی کے مصائب سے بھی باقاعدہ طور پہ لوگ آشنا نہیں تھے۔ لیکن ان ایام کا یہ فائدہ ہوا کہ حد اقل کچھ نہ کچھ شہزادی کونین کے حوالے سے ہر ایک کے گھر تک وہ نور کی کرنیں پہنچی ہیں، صحیفہ فاطمہ کی کرنیں پہنچی ہیں، صحیفہ فضیلت کی کرنیں پہنچی۔ کیا ہوا تھا غدیر میں؟ اعلان ولایت ہوا تھا، پھر کا تکمیل دین کا اعلان ہوا تھا۔ صرف اتنا ہوا تھا؟ کا نہیں، اگر قرآن پڑھا جائے، جہاں ادھر اللہ کے نبی نے کہا الیوم، جہاں اللہ کے نبی نے کہا من کنت مولا، وہیں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے دین سے میں راضی ہو گیا۔ صرف یہ اعلان نہیں ہوا تھا، یہ بھی اعلان ہوا تھا، مگر ساتھ ساتھ ایک اعلان اور کیا گیا خدا کی جانب سے۔ اگر حدیث ہوتی تو بعد میں پھر تحقیق کی جاتی کہ کس نے بیان کی، کتنے لوگ سننے والے تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ اسے قرآن کی زینت بنایا گیا اور اعلان ہوا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کچھ کافر ہیں جو مایوس ہو گئے۔ اب میں طلاب کے درمیان نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کفرو وہی جمع کا صیغہ ہے جو کم سے کم 3 پہ دلالت کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کچھ کافر، یا الذین کفروا وہ لوگ کہ جو کافر تھے مایوس ہو گئے، یہ ایسا مایوس ہو گئے۔ قرآن نے تحریر پیش کر دی، لیکن آج کا جو زمانہ ہے کہ گلزار پڑھ رہے ہیں اور سامنے 2 کیمرے کی آنکھیں قید کر رہی ہیں، یعنی گلزار اپنی بات سے مکر نہیں سکتے بعد میں۔
جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ میں نے یہ پڑھا ہی نہیں تھا، موجود ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اتنے ہی لوگ مجلس سن رہے ہیں، اگر اتنے لوگوں کے علاوہ دونوں موبائل کے یعنی دو لوگ جو لائیو کر رہے ہیں، اگر ایک ایک آدمی بھی دیکھ رہا ہوگا تو 2 لوگوں کا اضافہ ہو گیا، وہ شاہد عینی ہو گئے۔ لیکن اس زمانے میں اگر ایسا کوئی سسٹم ہوتا لائیو کرنے والا، یعنی غدیر لائیو چل رہی ہوتی، وہ تھا نہیں، تصویر سازی کا نہیں تھی، کیمرہ کچھ نہیں تھا، پھر پتہ کیسے چلے کہ مایوس ہونے والے دکھ کیسے رہے تھے؟ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم تو محروم رہ گئے بھئی، جو وہاں پہ تھے 1 لاکھ 1.25 لاکھ، ان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ جہاں وہ علی کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے وہیں مایوس لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن ہم اس سے محروم رہ گئے کہ وہ لوگ کیسے نظر آ رہے تھے۔ پروردگارہ، ہم نے نہ ان کو دیکھا، نہ اس زمانے کی کوئی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، نہ ایسا کوئی شاہد عینی ہمارے پاس ہے جو آگے بتائے کہ جو مایوس ہوئے تھے وہ کیسے نظر آ رہے تھے۔ عجب نہیں کہ آواز قدرت ہے کہ نادان، غدیر صرف 10 ہجری کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک کا مسئلہ ہے۔ ہر سال 18 ذی الحجہ آئے گی، تم خود دیکھ لو گے کہ خوش ہونے والے کیسے نظر آتے ہیں اور مایوس ہونے والے کیسے نظر آتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ البتہ یہ ایک جملہ معترضہ تھا، اسے جملہ معترضہ سمجھ لیجئے گا۔ اعلان پروردگار ہوا، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کچھ کافر ہیں جو مایوس ہو گئے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا۔ آیت قرآن میں موجود، ہر ایک جتنے کاتبان وحی رسالت تھے انہوں نے لکھا آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، لیکن بعد پیغمبر مسائل اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ مایوس ہونے والے انہی مسائل کی آڑ میں چھپ گئے کہ اب یہ نہ پتا چلنے پائے کہ غدیر میں ہوا ہی کیا تھا۔ مایوس ہونے والوں کا تو کیا کہنا، جو ہوا تھا اسے بھی چھپا دیا جائے۔ اگر نہ چھپایا گیا ہوتا تو نبی کی بیٹی شب کے سناٹے میں کلمہ پڑھنے والوں کے دروازے پہ جا کے نہ پوچھتی کہ تم غدیر میں نہیں تھے؟ سوال کیا ہے شہزادی نے، مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو مایوس ہو گئے؟ 10 ہجری کا یہ واقعہ 11 ہجری نمودار ہوئی، 28 صفر کو جناب ختمی مرتبت دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب اس کے بعد جب ماجرا تاریخ نے پیش کیا، ایک بار صلوات پڑھ عظمت اہل بیت پر۔ دیکھیں ویسے بھی تقریر جو ہے اپنے اختتامی مرحلے پہ ہے، یہاں پہ کیا کسی سے کہوں کہ آگے آ جائیے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا ادھر آ جائیں، کیونکہ اب جو بھی آئیں گے دروازے سے ہی آئیں گے تو بار بار ڈسٹربنس ہوگا، تھوڑا تھوڑا سا ادھر آ جائیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھ عظمت اہل بیت پر۔ 10 ہجری میں جہاں واقعہ غدیر پیش ہوا، رونما ہوا، پیغمبر نے اعلان ولایت کیا، اور 11ویں ہجری جب نمودار ہوئی پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس بی بی کا کردار یہ تھا کہ پیغمبر کی زندگی میں نابینا صحابی سے بھی پردہ فرما رہی ہیں، بعد پیغمبر آخر ایسا کیا ہوا کہ وہی شہزادی کونین اپنے گھر سے باہر آئی اور دربار میں جانے کا ارادہ کر رہی ہیں، اور تنہا نہیں جا رہی ہے، امام حسن و حسین بھی ساتھ میں ہے۔ کہاں جا رہی ہے شہزادی کونین؟ اگر چل کے فلسفہ دریافت کیا جائے کہ قیام فاطمہ کا فلسفہ کیا تھا، جہاں اتنے اہداف ہیں، شاید یہ بھی جواب مل جائے کہ دیکھو 10 ہجری میں اعلان ہوا تھا کہ الیوم یئس الذین کفروا، لیکن شاید زمانہ نہ پہچان پائے کہ وہ مایوس ہونے والے کون تھے۔ آج فاطمہ دربار میں جا کے دکھانا چاہ رہی ہے کہ جو غدیر میں مایوس ہوئے تھے آج انہیں پہچان لو کون لوگ تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ قیام فاطمہ نہیں ہے، یہ قیام ام الائمہ نہیں ہے، بلکہ قیام پیغمبر ہے۔ یہ پیغمبر دفاع کر رہے ہیں امیر المومنین کی ولایت کا۔ اتنے مصائب ڈھانے کے بعد مزاج فاطمہ مزاج رسالت ہے، مزاج رسالت مزاج فاطمہ ہے۔ جہاں اتنی اذیتیں برداشت کی شہزادی نے، تحمل کی، لیکن جیسے ہی ولایت امیر المومنین پہ بات آئی ہے، بھول گئی شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد۔
بلکہ فاطمہ نے شکوہ ہی کب کیا ہے؟ علم امامت کے مسائل اپنی جگہ، لیکن ہم نے یہی سنا اور دیکھا کہ جب امیر المومنین گھر میں داخل ہوتے ہیں فاطمہ ایک گوشے میں ہیں، اپنی تکلیف بیان نہیں کر رہی ہیں، اپنی اذیت نہیں بیان کر رہی ہیں، مولا کائنات کا غم بانٹ رہی ہیں۔ چہرہ اترا ہوا ہے، یا ابوالحسن کیا ہوا؟ کیا مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ کیا شہزادی سلام نہ کریں تو علی کو اس بات کا غم نہیں ہے؟ کہ پھر کعب علی سلام بھی کرتے ہیں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ عزیزان محترم، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، یعنی زمانہ اتنا پرآشوب بنا دیا گیا تھا کہ لوگ علی کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ علی کے سلام کا جواب دینا ضروری سمجھے، مگر وہ رسول کی بیٹی تھی جو علی کے درد بانٹ رہی تھی۔ علی گھر میں نہیں ہوتے، وہی جناب سیدہ ہیں، اور جلا ہوا دروازہ ہے، گری ہوئی زمین پہ راکھ ہے، اٹھاتی ہیں، محسوس کرتی ہیں اس کی خوشبو، سونگھتی ہیں۔ شہزادی اس جلی ہوئی راکھ میں کیا رکھا ہے؟ کہا مجھے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ محسن کا غم بھول گئی جناب سیدہ، مگر علی کا دفاع کیا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم درد بھول گئی جناب سیدہ، مگر علی کا غم بانٹا۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک شام ایسی بھی آئی کہ جس دن جناب سیدہ کی طبیعت اور کیفیت پہلے سے بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ اگر وہ خونی تاریخ پڑھی جائے، ایسے ہی رسول کی بیٹی نہیں کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر وہ مصائب روشن دن پہ پڑ جائیں تو وہ رات کے مانند تبدیل ہو جائیں گے۔ کہ کیا مصائب ڈھائے گئے شہزادی کے اوپر۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب بیان یہ کیا گیا کہ آج شہزادی کی طبیعت اور کیفیت پہلے سے بہتر معلوم ہو رہی ہے۔ شہزادی نے غسل فرمایا، حسن و حسین کو غسل کرایا، نیا لباس زیب تن کرایا، دونوں بچوں دونوں شہزادوں کو کا ہاتھ پکڑا اور قبر پیغمبر کے پہ گئیں، جو روز کا دستور تھا جناب سیدہ کا۔ جانے کے بعد منبر اور قبر پیغمبر کے درمیان شہزادی نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد بچوں کو کہا کہ تم یہیں ٹھہرو۔ آج جناب سیدہ اکیلی گھر آئی ہیں۔ اسما سے کہا اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ نے اپنے خدا سے ملاقات کر لی ہے۔ اور حسن و حسین جب گھر میں آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، بعد میں میری رحلت کی خبر دینا۔ جناب اسما مزاج امامت سے واقف ہیں۔ اب جناب اسما کی سماعت حجرے کی طرف متوجہ ہے اور نگاہ دروازے پر ہے۔ ایک طرف یہ خیال ہے کہ یہ آواز کب تک آئے گی، اس لیے کہ اب یہ آواز محشر میں سنائی دے گی، اس سے پہلے کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن نظر ہے کہ بے چین ہے اور دروازے پر ہے کہ جناب سیدہ کے شہزادے آنے والے ہیں۔ اسما ان کو خبر دے گی تو کیسے دے گی؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی، اور اس کے ہی تھوڑی دیر کے بعد حسن و حسین در دولت پر تشریف لے آئے۔ سلام کیا ہے، جناب اسما نے کہا کہ شہزادوں آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ کیا کہا شہزادوں نے؟ کہا کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ لیکن اب اسما جواب دیں تو کیا جواب دیں کہ شہزادوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، شہزادوں تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابھی اسما پسو پیش ہی میں تھی کہ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا اسما کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے؟ ارے جب ہم آ رہے تھے تو ایک منادی ندا دے رہا تھا، وہ دیکھو سیدہ کے یتیم جا رہے ہیں۔ میں ایسے مصائب اس لہجے میں نہیں پڑھ سکتا کہ میں کہوں کہ آپ رو دیں گے۔ اتنا جانتا ہوں کہ اگر جناب سیدہ کی محبت جس کے دل میں ہے وہ کوشش ضرور کرے گا کہ ان کے مصائب پہ 2 قطرہ آنسو نکل آئے اور آنکھیں نم ہو جائے۔ ارباب ادا
بے کسی کتنی ہے. جناب سیدہ کی مظلومی اور بے بسی اور بے کسی کا عالم کیا ہے. ہمارے یہاں دستور کیا ہے، جب کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر ایک تک خبر پہنچائی جاتی ہے. مسجد لوگ جاتے ہیں، مسلمان وہاں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن یہ رسول کی بیٹی کا جنازہ ہے، جہاں اعلان تو دور کی بات ہے، ہر ایک سے بتا بھی نہیں سکتے. بتانا بڑی بات ہے، بچے ہر ایک کے سامنے رو بھی نہیں سکتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی غیر نہ جان جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ کی وصیت ہے. ارباب ادا، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولا کائنات گھر میں نہیں ہے، مسجد میں ہے مولا کائنات. کیسے بتایا جائے کہ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی؟ حسن و حسین آگے بڑھے، مسجد میں تشریف لائے، مولا کائنات چند افراد کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن حسن و حسین کھل کر یہ بات نہیں بیان کر سکتے کہ بابا ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بابا بنت پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ بات حسن و حسین کھل کے نہیں کہہ سکتے. لیکن جب مسجد میں آئے ہیں اور ایک مرتبہ جب مولا کائنات نے حسن و حسین کی بلکتی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں، سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ منظر دیکھ کر فوراً علی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، قدم آگے بڑھانا چاہا ہے، لیکن تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ علی کے قدم آگے بڑھے ہیں، بلکہ تاریخ کہتی ہے فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. قدم آگے بڑھانا چاہا ہے، نہیں بڑھا پائے قدم. فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے، غشی سے افاقہ ہوا. اب مولا کائنات آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا علی نے اور من ہی من کچھ کہتے جا رہے ہیں. وہ چند فقرے جو تاریخ نے درج کیے، جن میں سے کچھ فقرے جو ہم سنتے رہتے ہیں. مولا نے فرمایا شہزادی آج سے علی اکیلے ہو گئے، اب علی کا غم دائمی ہے، اب یہ آنکھیں راتوں کو نہیں سو سکتی ہیں، اب علی کو سکون میسر ہونے والا نہیں ہے. ارباب ادا کہتے جاتے ہیں، کچھ دور چلتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ہمت اکٹھا کرتے ہیں، مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، اس حجرے میں پہنچے جہاں پہ جناب سیدہ محو آرام تھی. ارباب ادا کس شان سے نبی کی بیٹی محو آرام تھی کہ تسبیح و تحلیل کی آواز بھی آ رہی تھی جو آخری وقت اس اسما نے سنی تھی. لیکن جب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شہزادی آرام فرما رہی ہے، داہنے کروٹ، ہاتھ رخسار کے نیچے ہے، جناب سیدہ کے قریب مولا کائنات پہنچے. کہا بی بی آپ کیا سمجھتی ہیں علی کو کچھ پتا نہیں ہے؟ یہ آپ نے رخسار پہ ہاتھ رکھا ہے یا تماچوں کے زخموں کو چھپایا ہے؟ بہت دیر کے بعد ہر ایک کو بتایا نہیں جا سکتا، ہر ایک سے کہا نہیں جا سکتا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب ایک آخری مرحلہ آتا ہے، پورا مصائب پڑھنا مقصود نہیں ہے، آخری مرحلہ آتا ہے، اے ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن دیجئے گا، مجھے رات میں دفن کیجئے گا. کیا فلسفہ تھا، کیا مصلحت تھی نہیں پتا، لیکن رات وصیت تھی جناب سیدہ کی، مولا کائنات نے رات میں غسل دیا. ارباب ادا جب جنازہ غسل کے لیے رکھا گیا ہے، گھر میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ کہ جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، جو بچے ہیں اولاد میں سے یہ موجود ہے. مولا کائنات جب غسل دینا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہو، بلکہ اور واضح کر دوں جس کی فاطمہ جیسی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہو، ان بچوں کو کیسے سکون میسر ہونے والا ہے؟ کبھی حسن کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی بیٹیوں کو تسلی دیتے ہیں. اب ایک مرتبہ علی غسل دینا چاہتے ہیں، بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے، بیٹیوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا سنو میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اتنا خیال رہے اتنی آواز بلند نہ ہونے پائے کہ غیروں کو پتہ چل جائے کہ علی کے گھر کیسا واقعہ رونما ہوا ہے. یعنی بلند آواز سے بچے رو بھی نہیں سکتے تھے. یہ جملہ جیسے ہی علی نے کہا، تاریخ کہتی ہے فوراً بچوں نے اپنی آستینوں کو دانتوں سے دبایا اور ایک مرتبہ بلک بلک کے رونا شروع کیا. ادھر علی نے غسل کے امور کو انجام دینا شروع کیا. لیکن اب تک کیا ایسا ہو گیا کہ اب تک جو علی بچوں کو چپ کرا رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ دہاڑے مار کے روئے ہیں علی. ارے یہ فلسفہ کبھی بھی حل نہ ہو پاتا. لیکن جب پوچھ لیا کسی نے کہ اے مولا آپ جیسا صابر
صابر امام، ارے جو اتنے تحمل کی کیفیت رکھتا ہو، کیا ایسا واقعہ سامنے آ گیا کہ اے سلمان تمہیں کیا بتاؤں، ارے بنت پیغمبر کی ساری پسلیاں ٹوٹ چکی تھی لیکن کبھی مجھ سے شکوہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ پروردگارہ عظمت اہل بیت کا واسطہ ہماری اس مختصر مگر اہم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو مومنین اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں شریک ہو پائے ہیں، ان کی ہر دلی اور جائز مرادوں کو پوری فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہے وارث کربلا حضرت حجت امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور تک ہمیں اس لائق بننے کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارا بھی شمار ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے واقعی جانثاروں میں ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم جناب سیدہ۔ زہرا کی اس جہان سے رخصت ہے یا علی، ارے تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا علی، یا علی، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو چھٹلانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی، میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے نہ آئے، یا علی، میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی،
میت پر میرا حق کھانے والے یا علی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں میں سفیدی چھائی ہے زہرا کو تیری اس حالت میں زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا یا علی مجھے مرتے مرتے بھی یا علی مجھے مرتے مرتے بھی جھٹلانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے گردن میں تیری ہے تنگ رسن گردن میں تیری ہے تنگ رسن پہنانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے سلمان میں بی بی کا نوحہ میسم کے لیے کیسے لکھوں جب تک جنت میں لے جا کر جب تک جنت میں لے جا کر لکھوانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے ماتم ہے اس کا آئے جناب سیدہ آئے جناب سیدہ آئے جناب سیدہ آئے جناب سیدہ
سیدا ہائے جناب سیدا ہائے جناب سیدا ہائے جناب سیدا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا و سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم اسیران کربلا، السلام علیکم شہداء کربلا، السلام علیکم ائمۃ تسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن یا شریک القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کرام، آپ حضرات چائے نوش فرما کر ہی اپنے اپنے گھر کو جائیں گے۔